ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ ایک طرف جب پوری دنیا کورونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے، دوسری جانب کشمیری نہ صرف اپنی ہی سرزمین بلکہ بھارت میں بھی غیر محفوظ ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث 30 سے 40 ہزار کشمیری طلبہ، تاجر اور مزدور پیشہ افراد بھارت کی مختلف ریاستوں میں پھنس چکے ہیں، جو شدید مشکلات سے دوچار اور ہندو انتہا پسند و فرقہ پرست بھارتی پولیس کے حملوں کا نشانہ ہیں۔ معروف بھارتی مصنفہ اور انسانی حقوق کی علمبردار اروندھتی رائے نے پوری دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں مودی کے مسلم کش اقدامات کو روکے، کیونکہ مودی حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں بھارت میں مسلمانوں کے لیے صورتحال نسل کشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جرمن ریڈیو کو انٹرویو میں بھارتی مصنفہ نے کہا کہ مودی حکومت بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو نازیوں نے ٹائیفائیڈ کے نام پر یہودیوں سے کیا تھا۔ شمالی کشمیر کے قصبے سوپور میں گزشتہ روز 3 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ فوجی ڈرائیور سمیت 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ کیگام شوپیاں میں 17 اپریل کو بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 2 نوجوانوں آصف احمد ڈار اور راہیل احمد مگرے کے اہل خانہ نے میتیں ان کے حوالے نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر اور پولیس تھانہ کے باہر احتجاج کیا، جس کے بعد 4 اہل خانوں کو کرفیو پاس جاری کیے گئے تاکہ وہ گانٹملہ بارامولہ جا کر اپنے پیاروں کی شناخت کر سکیں۔ تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے حال ہی میں کیگام شوپیاں اور کشتواڑ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں کشمیری عوام کے حقیقی ہیرو قرار دیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارتی حکومت کے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد فوجی محاصرے، سخت ناکہ بندیوں کے ساتھ ساتھ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اپنے فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام غیر انسانی سامراجی حربے بھی آزما رہی ہے جن کا مقصد کشمیریوں کا جذب آزادی ختم کر کے کشمیریوں کو بھارت کی جبری غلامی قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے، جبکہ دوسری طرف پورے بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاستوں کی پولیس اور خفیہ ایجنسیاں اپنے ظالمانہ اور نفرت انگیز رویے سے کشمیری باشندوں کو یہ تاثر دے رہی ہیں کہ کشمیریوں کا بھارت کے کسی بھی علاقے میں رہنا بھارت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دینے کے مترادف ہے۔ بھارت میں زیر تعلیم بے شمار کشمیری طلباء کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں سے بھارتی پولیس نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ ہندو بلوائی سر عام کشمیریوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر دیش بھکتی کے ثبوت کے طور پر کشمیریوں کی بے بسی اور بے کسی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں بھارتی حکومت کا ہر اقدام اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ تمام تر جھوٹے دعووں کے باوجود کشمیر اور بھارت کا رشتہ کچے داغوں سے جڑا ہے، بھلے ہی ان کچے داغوں کو فوجی طاقت کے زنجیروں سے کس کر مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن یہ سچائی اپنی جگہ موجود ہے کہ 2 مختلف تہذیبیں، متضاد نظریات اور الگ الگ عقیدے زیادہ دیر تک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تبصرہ ختم ہوا۔